اس میں ایک پیاری بات مجھے یاد آ گئی اس قصے میں سے. ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں اگر آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد اپنے زمانے کے سب سے بدترین کافر تھے، یہاں تک کہ اپنے پیارے بیٹے کو جب توحید کی دعوت اپنے قوم میں شروع کی، اپنے گھر سے شروع کی، سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا. اور تاریخ کی سب سے بڑی آگ جو کسی کو جلانے کے لیے لگائی گئی، یہ وہ آگ تھی جو ایک باپ نے اپنے بیٹے کے لیے تیار کی تھی. اور اس آگ کے اتنے زیادہ سیک تھے کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو منجنیق میں بٹھا کر وہ آلہ جو ایک خاص طریقے سے دور سے کوئی جنگ میں اس میں گولہ وغیرہ پھینکا جاتا تھا، اس آلے میں بٹھا کر اسے آگ میں یا انہیں آگ میں پھینکا گیا. اگر آپ دیکھیں، جب ہم والدین کے حقوق یا احسان کی بات میں کرتا ہوں تو اس میں ایک چیز مجھے یاد آ گئی تاکہ آپ اچھی طرح دیکھیں کہ اگر والدین کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن اخلاق باقی رہتا ہے، احسان کا دامن چھوٹنے نہ پائے. سورۃ مریم میں اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اپنے باپ سے جب گفتگو کی ہو، توحید کی دعوت دی، اگر آپ وہ سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں. یا ابتی جملے دیکھیں، اے میرے پیارے ابا جان. ابا جان جان کا دشمن ہے. ابا جان سب سے بڑا اپنے زمانے کا سب سے بڑا کافر ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں سارے باقی اس کے زمانے کے. پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہے، اس کے فیصلے کے منتظر ہے. لیکن جواب میں یا ابتی یا ابتی. وقت نہیں ورنہ پھر یہ آیات آپ کے سامنے رکھ دیتا میں، واللہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایک ہوم ورک لے لیں آپ کہ سورۃ مریم کی جو آیات ہے جن میں یہ قصہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہاں سے لے کے اس قصے کے آخر تک دیکھ لیا آپ. غالباً 6-7 آیات زیادہ نہیں ہیں. کتنی پیارے الفاظ ہیں، آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، واللہ شاید آپ کے آنسو رکیں گے نہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائے، اور باپ کو دیکھے کس طریقے سے اپنے بیٹے کو دھتکارتا ہے اور ہر درمے کا شکار ہو جاتا ہے. الغرض جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوکی کرتا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس بیٹے کے اولاد کو اتنا فرما بردار بنا دیتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا ہوا بعد میں؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، بیٹے نے کیا کہا؟ افعل ما تؤمر. میرے باپ، میرے ابا جان، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کرو. ستجدنی انشاء اللہ، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، فرما بردار. ایک تھوڑے لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جب چھری پھیری تو چھری تو نہیں کاٹنا، اللہ نے حکم دیا چھری کو تو کاٹنا نہیں ہے، آزمائش ہے بس. اب باپ بیٹے گھر میں چھری پھیرا، چھری کاٹ نہیں رہی. بیٹا کہتا ابا جان ذرا زور سے پھیر کے دیکھیں. کبھی دیکھیں آپ نے اتنی فرما بردار اولاد؟ کبھی تاریخ میں کہیں بھی سنی ہے آپ نے؟ اس قصے کے علاوہ آپ کبھی شاید سنیں گے نہیں کبھی. اللہ تعالیٰ نے اس حسن سلوکی کا بدلہ اپنے بیٹے سے کیسے اللہ نے دیا زندگی میں. اگرچہ باپ کافی بدترین کافر تھا لیکن ادب کا دائرے سے باہر نہیں ہو. یا ابتی یا ابتی. باپ دھمکیاں دے رہا ہے، میں تمہیں پتھروں کی بارش برسا دوں گا، تمہیں نکال دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، قتل کر دوں گا. سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. پھر بھی آپ پر سلامتی ہو. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور مغفرت کی دعا کروں گا. دیکھیں سبحان اللہ. اور بیٹا جب کندھے کے برابر آتے زیادہ پیارا لگتا ہے.
نرینہ اولاد خصوصی طور پہ انسان کو خوشی ہوتی ہے، دیکھیں میرا بیٹا میرے برابر ہونے لگا ہے. اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، خواب دیکھ کر بیٹوں کو ذبح کر رہے ہیں. وحی اور نبی کے خواب میں فرق نہیں ہے. جو وحی نازل جبریل علیہ السلام لے کے آتے ہیں اور نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ بھی وحی اللہ تعالیٰ، وہ دونوں برابر ہیں. اب اللہ کا حکم ہے تعمیل کرنی ہے. اور باپ بیٹ میں جو گفتگو ہوئی وہ ذرا سن کے دیکھیں آپ، کتنی پیاری ہے. الغرض اگر ایک کافر باپ کے حسن سلوکی کا بدلہ یہ دنیا میں ملتا ہے تو مومن والدین کے حسن سلوکی کا بدلہ کیا ملے گا آپ کو؟ ہم بچوں کو اکثر کہتے ہیں نا، لوگ سوال بھی کرتے ہیں، پریشان بھی کافی پریشان حال ہوتے ہیں کہ اولاد بچے ہمارے سنتے نہیں ہیں. میں اکثر جواب میں کہا کرتا ہوں والدین ہیں نا آپ کے، ان کے ساتھ حسن سلوکی کرو، بچے آپ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے آپ کا اپنے والدین سے تعلق ہے نا، آپ کی اولاد کا آپ سے ویسے تعلق اس سے اچھا ہی اس سے بدتر ہوگا. یاد رکھیں، اگر آپ کا اپنے والدین کے ساتھ جو معاملہ ہے، جو تعلق ہے، وہ احسان پر مبنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد اس سے اچھے احسان کریں گے جو آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں. اور اگر احسان کے لیے کوئی اور راستہ اپنے اختیار کیا ہے جس میں غصہ ہے، اف تو چلا گیا نا، اللہ رحم کرم سب پر، لما رحم اللہ سبحانہ وتعالی، بدتمیزی ہے، جھگڑے ہیں، یہاں تک کہ میں نے اتنا بھی سنا کہ بعض لوگ اتنے بھی یعنی بدبخت ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے اپنے والدین پر، اور پھر یہی ہوتے جو روتے دیکھ ہماری اولاد ہمیں گھر سے نکالا ہے. اس نے ہاتھ سے مارا، اولاد پاؤں سے ٹھڈے مار کے گھر سے نکالتی ہے، نعوذ باللہ. اور یہ قرض آپ نے دینا، یاد رکھیے قرض ہے، اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. اب آخرت میں تو بات کی بات ہے نا، آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کے لیے جو باقی چیز رہتی ہے نا، کثرت سے ان کے لیے دعا، اور جو صلہ رحمی باقی رہی ہے نا ان کو آپ نے سب سے بہترین کرنا ہے. آپ کے بہن ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے قریب رشتہ دار ہیں، ان سے حسن سلوکی کریں، صلہ رحمی قائم رکھیں. یہ بھی والدین کے وفات کے بعد ان کی ساتھ احسان کے زمرے میں آتا ہے. جو ان کے دوست ہیں، دیکھیں دوست کا حدیث میں دوست کا ذکر بھی ہے کہ ان کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ آپ سے حسن سلوکی سے کام لینا ہے. کہ اگر وہ زندہ ہوتے وہ خود اپنے خیال دوستوں کو رکھتے ہیں نا. دیکھیں اچھے دوستوں کی قیمت دیکھیں، اہمیت دیکھیں آپ، کہ ان کے ساتھ بھی احسان، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک، ادب اور اخلاق سے پیش آنا ہے. وہ بھی خوش ہوں گے آپ کے حسن سلوک کے، وہ بھی دعا کریں گے آپ کے وفات شدہ والدین کے لیے. تو ایک چھوٹی سی بات بیچ میں آ گئی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ یہ معاملہ جو ہے بہت نازک اور سنگین و خطرناک معاملہ ہے. واللہ جو رحمتیں جن کے گھر میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. واللہ عظیم رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں. اگر غلطی پر بھی ہیں تو ان کا رب ہے ان سے حساب لینے والا. ان کو سمجھا سکتے ہیں آپ، نصیحت کر سکتے ہیں ادب کے دائرے میں رہ کے، اور کوشش کریں کہ ایسا اسلوب اپنائیں کہ وہ مان جائے تاکہ اللہ کے پکڑ سے بچ جائیں. اور اگر وہ نہیں سمجھتے تو آپ یہ ریڈ لائن ہوتی ہے نا، وہ کراس کبھی نہ کریں. کہیں اگر وہ کراس ہو گئے تو یاد رکھیں آپ کے پیچھے اولاد ہے. اگر جو بے اولاد ہیں پھر معاشرے میں وہ اتنی نعوذ باللہ ان کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور میں بار بار کہتا ہوں وہ والدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کا لفظ اللہ نے جوڑ دیا ہے جو تا قیامت رہے گا، کوئی اسے جدا کر نہیں سکتا. والدین ہے ساتھ احسان بھی ہے، اور لفظ ہے نہیں. دیکھیں بھلائی کا احسان سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی بھلائی کی انتہا اور حسن و جمال سے لفظ لیا گیا ہے. کم سے کم درجہ اس حسن جمال کو تباہ کرنے کا تک نہیں کہہ سکتے آپ. اور اگر آپ دیکھیں نا کس طریقے سے جو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ کیا نہیں کہنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ابھی وقت نہیں ہے. تو اس پیارے انداز سے اللہ نے بیان فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوکی کیسے کی جاتی ہے. آگے جی، کافر والدین اس اعتبار سے شامل ہیں کہ معصیت میں تو نافرمانی تو آپ نے کسی کی نہیں سننی، لیکن ادب اور اخلاص، ادب اور حسن اخلاق باقی رہتا ہے. ان کو بھی آپ تک نہیں کہہ سکتے. اب دیکھیں میں نے کہا ہے سورۃ مریم میں ابراہیم علیہ السلام قصے میں دیکھیں یا ابتی یا ابتی کتنی مرتبہ بیان کیا ہے. اور یہ ابتی کا لفظ عربی زبان میں اے میرے پیارے ابا جان، سبحان اللہ.